ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کی اس مجلس میں جو ٹاپک اور موضوع آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے وہ پچھلے جمعہ کے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے جمعے میں بیویوں کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اس میں بیویوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر شوہر کو صبر کرنی چاہیے، اور مختصراً ہم نے ان کے حقوق کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی تھی۔ تو آج ہم اسی ٹاپک میں رہتے ہوئے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام اور the status of a woman in Islam۔ جب ہم comparative studies کرتے ہیں اور تقابلی دراسات اور تعلیم کا نظارہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور تمام تھاٹس کو اور تمام سویلائزیشنز کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور دنیا پر جہاں جہاں تہذیب کی باتیں ہوتی ہے، جہاں جہاں سویلائزیشن کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں جہاں عورت کی ترقی کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں مختلف آرگنائزیشنز جو عورت کی حقوق اور عورت کا مقام کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہیں، تو ان تمام اسٹڈیز کے بعد ہم ایک نتیجے پر آتے ہیں، اور we come to this point that we are proud that there is only one civilization, there is only one school of thought, there is only one system which has given a woman her status accordingly, and there is no civilization, there is no any thought which has established the status of a woman according to her status and given her rights accordingly. And this civilization is Islam اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا
کہ اگر ہم پوری تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ الحمدللہ آج عورت کا مقام اگر کوئی مذہب خیال کرتا ہے تو وہ مذہب صرف اسلام کا مذہب ہے، اور پوری تاریخ میں اگر ہم دیگر سوچ کو اور دیگر تھاٹس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نتیجہ نکلتے ہیں تو اس کا نچوڑ ہمیں یہی نظر آتے ہیں کہ ایک عورت کو، ایک لیڈی کو، ایک ماں کو، ایک بہن کو یا ایک بیٹی کو مقام ان کو یہی دیا گیا کہ وہ ایک خائنہ ہے، شی از اے بیٹریئر، اس کا کام لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جہاں فتنہ ہے، جہاں فساد ہے، جہاں جہاں کرپشن ہے، so the center of that corruption and the center and the source of that corruption is a woman. اسی طرح دنیا میں کوئی بھی کلیمٹی ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، تو اس پرابلم کا اصل اور اس پرابلم کی کلیمٹی وہ عورت ہے۔ اسی طرح دنیا میں آج کل خوشی نہیں ہے اور سرور نہیں ہے، چین نہیں ہے، اس کی وجہ بھی عورت ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی غم نہ ہوتا، عورت نہ ہوتی تو دنیا میں لوگ خوشی اور مسرت کی زندگی گزارتی، لیکن چونکہ عورت ہے اس لیے دنیا میں فساد ہے، دنیا میں فتنہ ہے، دنیا میں مصیبت ہے، دنیا میں طرح طرح کی تکلیف ہے۔ اور عورت کا کام صرف ایک کام ہے، اس کے علاوہ there is no other duty for a woman apart from giving birth to children, and that's all. اور مردوں کو سیکشل فیلنگز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور مردوں کی جسمانی خوشی دینے کے لیے اس کام کے علاوہ عورت کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کی زندہ ہونے she don't have any right to be alive in this world, and it is better if she dies as soon as she is this world. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب عورت لڑکی پیدا ہو جاتی تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس لڑکی کو اس دنیا میں آنکھ کھولنے کی مہلت یا چانس نہیں دی جاتی تھی۔ Before she opens her eyes in this world, she used to be buried alive, or in case if she opens, she get the chance to survive and live in this world. So they used to find all means to make sure that this girl does not stay for long, and she arranged all means to bury her alive and just eliminate her from this world. تو یہ میں نے آپ کو ایک بریف اسٹڈی آپ کو بتا دیا، ایک مختصر مختلف تھاٹس اور مختلف سویلائزیشنز، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو قوم یہ کہتی ہے وی آر دی بیسٹ سویلائزڈ نیشن ان دی ورلڈ، ان کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں، ان کی ہسٹری کو اگر پڑھیں تو عورت کا مقام یہی ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور مصیبتوں کی جڑ
عورت ہے، اور یہ عورت بچھو کی طرح ہے، اسکورپین کی طرح ہے یا سنیک کی طرح ہے کہ وہ ہر وقت مرد کو ڈسنے کے انتظار میں ہوتی ہے اور مرد کو برباد کرنے اور مرد کو زندگی میں خوشی نہ دینے کی تیاری میں ہوتی ہے۔ تو دوستو، خاص کر کے جو ہماری مائیں اور بہنیں جو اس تقریر کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنے گی، میں ان کو یہ ہمبل میسج دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا مقام یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تاریخ کی روشنی میں، کہ تمہارا کام صرف بچوں کو پیدا کرنا ہے، تمہارا کام مردوں کی جسمانی خوشی کو پورا کرنا ہے، تمہارا کام زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تم پیدا ہوتے ہی اگر مر جاتی تو تاریخ کہتی ہے کہ یہ صحیح ہوتی، اور آج دنیا میں اگر مصیبت ہے، آج دنیا میں اگر تکلیف ہے، تو میں ان عورتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تمام تکلیف اور مصیبت اور کیلامٹی دنیا میں تمہیں اس کا سورس بنایا گیا اور اس کی وجہ تم ہے اور تمہیں یہ مقام دیا گیا ہے۔ لیکن اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عورت کا یہ مقام جو تاریخ نے دیا ہے زمانہ جاہلیت سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پہلا وہ سٹیٹس دیا ہے۔ فرسٹ آف آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave this lady and this woman that status through which she will have the right to live in this world. اور جو سٹیٹس عورت کو دیا ہوا تھا کہ اس کا زندگی میں کوئی حق نہیں ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اچھا ہے، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو غلط قرار دیا کہ عورت اس کا بھی زندگی میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے، اور عورت اگر وہ مر جاتی تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت فتنہ ہے، اگر عورت نہ ہوتی تو خوشیاں ہوتی، تو اگر آج عورت نہ ہوتی تو اسی عورت کے ذریعے سے آج ہم اتنی جم غفیر میں مسیح میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، حضرت آدم کے علاوہ کوئی انسان نہ تھا، حضرت آدم کے علاوہ کوئی ہیومن بینگ نہ تھا، تو حضرت آدم سے اللہ رب العزت نے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا اور وہاں سے پھر نسلیں بڑھنا شروع ہوا۔ تو آج اگر ہم خوشی مناتے ہیں، کسی حوالے سے دنیا میں خوش رہتے ہیں، تو یہ ہمیں گریٹفل ہونا چاہیے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے دنیا کائنات کو سجایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلے عورت کو حق زندگی میں حق حاصل ہونے کے لیے اور زندگی میں حقوق دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کہ پورا جو سوچ ہے، کہ پوری جو سوچ ہے، اس کو غلط قرار دیا اور کہا جس طرح لڑکے کو حق ہے زندگی میں رہنے کا، اسی طرح لڑکی کو بھی وہی حق ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کو بھی زندگی کا حصہ بن جائے اور اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ لڑکوں کی طرح بھی زندہ رہے اور زندگی گزارے۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات ہیں۔ بعض لوگ لڑکی کو عیب سمجھتے تھے۔ ایک
ڈیفیکشن سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو ہمارا سوسائٹی میں لوگ کیا بولیں گے، یہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اب ہم جنگ میں کس کو آگے رکھیں گے، لڑکا پیدا ہوتا تو وہ ہمارے بازو ہوتے، ہمارے رائٹ مین ہوتے اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہ دشمنوں سے لڑ سکتے تھے، لیکن لڑکی تو کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے پیدا کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غریبی کی وجہ سے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ لڑکی پیدا ہونے سے ان کی تربیت میں بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے اور بہت مشقت اور ہارڈ شپ سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے لڑکی کا پیدا ہونا ان کے لیے ایک عیب اور ایک بیڈ لک کا ایک سلوگن ہوتا تھا اور ایک سمجھا جاتا تھا کہ لڑکی پیدا ہوا تو اب ہماری خاندان میں بدبختی اور بیڈ لک کا دروازہ کھل گیا۔ اور اسی طرح بہت سارے وجوہات ہیں کہ لڑکی کو پیدا ہونے سے لوگ ناخوش ہوا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو زندہ دفن کرتے تھے، غریبی کی وجہ سے، یا زندہ دفن کرتے تھے کیونکہ یہ آگے خاندان کی مدد نہیں کر سکتی یا خاندان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں یوں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی لڑکی پیدا ہونے کا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اس کی چہرے پر ایک کالا پن آ جاتی تھی غصہ کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے، وہ شرم کرتے تھے کہ ہمارے گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اور جب لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو پھر یہ يتوارى من القوم لوگوں سے چھپ جاتے تھے۔ They used to hide themselves from the people because they used to feel shy that a baby girl has born in our family، تو يتوارى من القوم لوگوں سے چھپ جاتے تھے اور یہ نیوز لوگوں کو بتانا پسند نہیں کرتے تھے۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، تو یہ سوچتے تھے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو کیا میں اس کو اس مصیبت میں بھی اس کو پالوں، should I bring up this girl in these difficulties and with all these difficulties, or should I am yadussuhu fi turab, or should I bury her alive؟ تو they used to think about all these things۔ تو اللہ رب العزت فرمایا الا ساء ما يحكمون، this is a very wrong judgment which they have been taking against these girls۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اگر غریبی ہے تو غریبی اور امیری یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کون امیر بنے گا، کون غریب، یا کون پیسہ والا ہوگا، کون غریب ہوگا، یہ تو اللہ رب العزت بچہ پیدا ہونے سے پہلے طے کر چکا ہے۔ زندگی میں بچہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کھائے گی، کیا پیے گی، اس کی زندگی کیسے گزرے گی، یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر چکا ہے۔ اب یہ غریبی امیری کی ذمہ داری اپنے اوپر کیوں لیتے ہو؟ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان لڑکیوں کو بھی ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، جس طرح تمہیں رزق ہم دیتے ہیں اسی طرح ہم ان لڑکیوں کو بھی ہم رزق دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ It's a major sin to kill these girls when they are born in the family۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے جو اللہ رب العزت نے لڑکیوں کو دیا اسلام میں، جو تاریخ میں کبھی ایسے مثالیں ہمیں نہیں ملتی۔ اور دوسرا مثال یہ ہے، دوسرا مقام جو اللہ رب العزت نے لڑکیوں کو دیا ہے کہ ہماری فیملی میں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، یہ ہمارے بزنس سنبھالیں گے، یہ ہمیں ایک مضبوط بازو بنیں گے۔ تو اس کو اللہ کی طرف سے
ایک خوشی اور ایک خوشی کا پیغام سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے لڑکی کو بھی وہی مقام دیا جو ہم لڑکوں کو مقام دیتے ہیں، کہ اگر ہم لڑکوں پیدا ہونے سے خوش ہوتے ہیں تو اسی طرح ہمیں خوشی کا اظہار کرنی چاہیے جب ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دونوں کو ہبت اللہ کی صفت بتایا کہ دونوں اللہ کا تحفہ ہے، لڑکا بھی اللہ کا تحفہ ہے، لڑکی بھی اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یہ تمام آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے ہے، اللہ کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کی ملکیت میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے وہ پیدا فرماتا ہے، he creates whatever he wants۔ یہب لمن یشاء اناثا، یہب he gifts، وہ تحفہ دیتا ہے جس کو چاہے، اناثا لڑکی، پہلے لڑکی کا ذکر کیا، یہاں پر لڑکوں سے پہلے ذکر اللہ رب العزت نے لڑکی کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت وہ مالک ہے، جبھی چاہے کسی کو تحفے میں لڑکی دے سکتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورٌ، اور جبھی چاہے اللہ رب العزت کسی کو لڑکا تحفے میں دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے لڑکا اور لڑکی کو دونوں یکساں بنا کر اور دونوں کو ایک ہی صفت میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ لڑکا اگر تمہارا پاس پیدا ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا تحفہ ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو لڑکی بھی کوئی مصیبت یا کوئی ڈیفیکشن یا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کا تحفہ ہے، لڑکا کی طرح ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا، ہماری مینٹالٹی کو بنایا اور یہ بتایا کہ دیکھو جب یہ لڑکی تمہارا گھر میں پیدا ہو جائے اور تم اس کو ایک عیب کا نشانی بنائے، اس کو ڈیفیکشن یا اس کو اپنے لیے خوشی کا ایک ماحول نہ بنائے اور اس کے اوپر تم ظلم کرے، اس کو تم زندہ دفنائے یا اس کو تم پیدا ہونے سے پہلے اس کو مار دے، جیسا کہ آج کل زمانہ جاہلیت تو ختم ہو گیا لیکن ابھی تک جاہل لوگ دنیا میں موجود ہے، اور اس آیت پر پورا اترتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے سے پہلے ان کو مار دیتے ہیں، ابورٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ابورشن از حرام، اور بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ سے نکال کر دوائی کے ذریعے سے یا ابورشن کے ذریعے سے بچوں کی قتل ہے، اور یہ کل ہیں کسی انوسنٹ ہیومن بینگ ہے، اور جو یہ کرتا ہے یہ حرام کرتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جب تک کوئی پروفیشنل ڈاکٹر اس کو اس بات نہ بتائے، اور جو شریعت نے جو ریکوائرمنٹس اور کنڈیشن رکھا ہے ابورشن کا ان پر پورا نہ اتارا جائے تو there is no way for anyone to abort a child when the child is already in the womb of a mother۔ تو جو ابورٹ کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ بھی اس زمانے جاہلیت کا جو کام ہے اس کو اس زمانے میں پڑھے لکھے زمانے میں، ڈیولپڈ زمانے میں اور پروگریس زمانے میں اس زمانے جاہلیت کی حرکت کو عمل میں لاتا ہے، اور اس کا سزا بھی وہی ہوگا جو اس زمانے جاہلیت کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور جب یہ موعودہ is that girl who used to be buried alive، or موعودہ is that girl who is aborted for nothing, without any reason, without any medical reason, medical and religious reason, without any reason you abort your child just because you want to save your figure, just want to save your physical figure, just you want to how to enjoy your life in this world, that's why you are getting rid of the children and you don't have children۔ تو تو نے بچہ پیدا پیٹ میں رکھا کیوں تھا؟ تو نے ایسے حرکت کیوں کیا کہ بچہ پیٹ میں جگہ بنا لیا اور ابھی اس بچے کو تم ابورٹ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہو؟ تو یہ بچہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم کی بدلے میں تمہیں قتل کیا گیا ہے؟ Why were you killed in the world? For what sin
were you killed? And what did you do that these people have buried you alive and they have killed you alive? تو یہ سوچنا چاہیے جو لوگ ابوٹ کرتے ہیں، بار بار ابوشن کی باتیں کرتے ہیں، ابوشن کرنا حرام ہے، اور اس کا اسلام میں گنجائش بہت ہی مختصر ہے، اور تمام ریکوائرمنٹ کنڈیشنز اگر پورا نہ اترے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زندہ بچے کو ابوٹ کرے اور اس کو مار دے. اگر مار دیا تو قیامت کے دن اس کو حساب کتاب کرنا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ اس کے زندگی میں بھی حق ہے، اس کو حق رہنے، زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اور جس طرح لڑکے کو حق حاصل ہے اسی طرح لڑکی کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. جب یہ لڑکا بیٹی بن جاتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام بھی بڑا خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کو ڈیفیکشن کا ایک ذریعہ یا ایک نمونہ نہ سمجھو، اس کو غم کا ذریعہ نہ سمجھو، اس کو مت سمجھنا کہ تمہارے گھر میں بدلا کا دروازہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا من کان لہ ابنا فلم یہنھا ولم یقدم الولد علیہا وجبت لہ الجنہ. جس لڑکی کے پیدا ہوتے ہی ہم چہرے چھپا لیتے ہیں، اس لڑکی کا مقام یہ ہے کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے اور اس نصیب میں، اس تحفے میں وہ خیانت نہ کرے، اس لڑکی کی صحیح پرورش کرے اور اس لڑکی کو لڑکے پر مقدم نہ کرے. You don't give priority to your son over this girl. You give them equal statement and you give them equal quality in the house, you give them equal treatment in the house. تو اگر یہ مسئلہ ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، جس کو یہ لڑکی نصیب ہوئی اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے. کون سا مذہب ہے تم بتا دو، کون سا اسکول آف تھاٹ ہے جو ہمیں لڑکی کا یہ تصویر ہمیں دیتا ہے کہ لڑکی تمہارے لیے جنت کا سرمایہ بن سکتی ہے. کوئی بھی کسی تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. فرمایا من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن واحسن الیہن کن لہ سترا من النار. جب اللہ رب العزت ان کو کوئی بیٹی دیتا ہے، اللہ رب العزت بیٹی کے تحفے ان کو کسی کو دیتا ہے، پھر انسان صبر کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا تحفہ ہے تو اس تحفے کو بڑی صبر و تحمل سے پرورش کریں گے اور اس پر پوری محنت کریں گے، اس کی حفاظت کی، اس کی عزت کی، اس کی چیسٹیٹی کی، اس کی تعلیم کی، اس کی پوری زندگی کہ ہر حصے میں اس کی پرورش میں، اس کی دیکھ بھال میں، اس کی کھانے پینے میں، سونے میں، جاگنے میں دیکھے گی. تو پھر اللہ رب العزت فرمایا یہی لڑکی قیامت کے دن ایک پردہ بنیں گے. ماں باپ اور جہنم کے درمیان میں ہے کہ ماں باپ جہنم میں جا رہے ہوں گے لیکن یہ لڑکی جا کر پردہ بنے گی. اور اللہ رب العزت سے فرمائیں گے رب تو نے فرمایا تھا کہ اگر میری ماں باپ میری صحیح پرورش کرتی، سنت کے مطابق اور ایمان کے مطابق میری پرورش کرتی تو میری ماں باپ جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے. تو آج میں وہ دن آ گیا کہ میرے ماں باپ جنت میں چلا جائے. تو یہ لڑکی ہے. لڑکی یہ لڑکوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ لڑکی کے بارے میں ہے کہ لڑکی کا یہ مقام ہے کہ ماں باپ کو جنت میں لے کے جاتے ہیں. اور آخر میں جب یہ لڑکی ماں بن جاتی ہے، یہ لڑکی جب ماں بن جاتی ہے تو ماں بننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت تمام بلندیوں کو ماں کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. جنت جہاں لوگ پورا زندگی کوشش کرتے ہیں نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، عمرے کر کے صرف جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ماں پیدا ہوتے ہی اور ماں بنتے ہی اور صالحہ نیک خاتون بنتے ہی اللہ رب العزت جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیتے ہیں. کبھی کوئی ایسا مذہب ہے جس نے ایسے ماں کو یہ مقام دیا کہ جس جنت کے لیے لوگ پوری زندگی حج اور عمرہ کرتے ہیں اس جنت کو کسی صالحہ خاتون کی ماں ہوتے ہی اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ
جنت اور ماں کی پیروں کے نیچے ہے. جنت از انڈر فیٹ آف یور مدر. اگر کسی کو جنت چاہیے تو وہ ماں کی قدم بوسی کرے، اس کو جنت مل جائے گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احسن ان شئنا ادخلنا و ان شئنا اخرجنا. اللہ رب العزت نے جنت ایسے رکھا ماں کے قدموں میں، جب بھی چاہے ماں کسی کو جنت میں ڈال دے، جب بھی چاہے ماں کسی کو جنت سے نکال دے. یہ ماں کا مقام ہے کہ بیٹا اگر ماں کی صحیح خدمت کرے، عورت کی اگر صحیح خدمت کرے، ماں کی صحیح خدمت کرے، ماں صالحہ نیک خاتون ہو، بیٹا ماں کی خدمت کرے اور ماں خوش ہو جائے تو ماں کی خوشی کی وجہ سے بیٹا جنت میں چلا جاتا ہے. کبھی کوئی مذہب نے تمہیں ایسا بتایا کسی عورت کے بارے میں؟ اگر ماں صالحہ نیک خاتون ہے، بیٹا ماں کی خدمت نہیں کرتی تو ماں ناراض ہوئی تو ماں کی ناراض ہونے سے بیٹا جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ مقام کسی مذہب نے عورت کو کسی کو کبھی نہیں دیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں ایک مصیبت ہے، دنیا میں سکون اور خوشی چھیننے کا ایک آئٹم ہے. لیکن اسلام عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے الدنیا کلھا متاع. یہ حدیث آپ کافی مجھے نکاح کے وقت میں آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے سنا ہوگا. الدنیا کلھا متاع. The entire world is a place of enjoyment, is a place of celebration. تو وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. اور the best celebration of this world is a pious woman. جب نیک خاتون ہوتی ہے، صالحہ اور پارسا خاتون ہوتی ہے، اور کسی کو جب ایسی بیوی مل جائے جو نیک اور صالحہ خاتون ہے تو قسم خدا کی اس کو دنیا کی سب سے بڑی سیلیبریشن مل گئی ہے. کیونکہ یہ ایسے خاتون ہیں جو تمہیں دنیا میں وہ سیلیبریشن میں حصہ لینے دے گی جو دنیا میں بھی سیلیبریشن ہو اور آخرت میں تم لوزر نہ بنو اور آخرت میں بھی تمہارا کام بن جائے. تو ایسے عورت اگر کسی کو نصیب ہو جائے، صالحہ عورت ہو، مومنہ عورت ہو اور اللہ سے ڈرنے والی عورت ہو، تو پھر وہ سمجھے کہ دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں پہ آ گیا اور اس کے گھر میں ہر خوشی آ گیا ہے. تو لوگ جو کہتا ہے کہ عورت دنیا میں مصیبت کا نشانی ہے اور سرور چھیننے کی نشانی ہے، وہ سمجھ لے کہ اسلام نے کہا بس اس عورت کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ بس وہ مومنہ بننی ہے، ایمان اپنی دل میں بٹھانا ہے اور اس کے بعد وہ صالحہ بن جائے. تو یہ جو کوالٹیز جب آ جاتی ہے تو پھر یہ سرور چھیننے کی نشانی نہیں بلکہ دنیا کائنات کی تمام خوشیاں کسی کو دینے والے کی مانند بن جاتی ہے. تو یہ عورت کا مقام اللہ رب العزت نے دیا. الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. میری مائیں، میرے محترم بہنیں اور میرے محترم خالائیں اور انٹیز، میں آپ لوگوں سے یہ التماس کرتا ہوں اور ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھے. آج اگر تم روتی ہو کہ تم یو آر فائٹنگ فار یور رائٹس، اس کی وجہ یہی ہے کہ تو نے اسلام کو نہیں پڑھا اور دوسرے دشمنوں کی تو نے میتھولوجی کو لے کر، دشمنوں کی دوسرے تھیوری کو لے کر تو نے اس پر عمل کیا. آج کئی سال سے عورت ایک مظلومہ خاتون اور ایک سلیو کی طرح زندگی گزار رہی ہے. ایک سلیوری سے نکالنے کے لیے اور ویمن رائٹس کی نام پر تو دوسرے سلیور میں ان کو ڈالا جاتا ہے. لیکن اگر تم اسلام کو پڑھ لیتے اور اسلام کی وہ خوبصورت باتیں جو عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورتوں کو دیا، اگر اس کو تم پڑھ لیتے تو پھر آج تم شور نہیں مچاتے بلکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا نبی ملا کہ جس نے عورت کو ایسا مقام دیا جو تاریخ میں کسی نے کسی عورت کو ایسا مقام نہ دیا. اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.